बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एब्सेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज जो हम गज़ल पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो मीर तकी मीर साहब की गज़ल है और इसका आज हम हिस्सा में पढ़ेंगे। ये गज़ल आपकी सिंध बुक बोर्ड जमशोरों की किताब के सफ़ा नंबर 163 पर मौजूद है। मैं आपका मौलिम हूँ मोहम्मद अहमद। आइए अब हम बढ़ते हैं मकासद तदरीस की तरफ। मकासद तदरीस के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गज़ल के मुसन्निफ़ मीर तकी मीर साहब के हालात ज़िंदगी से हम आपको आगाही देंगे और उनका अदब के अंदर क्या मकाम व मर्तबा है वो आपको बताया जाएगा। गज़ल की तशरीह आपको बताई जाएगी। इसके अलावा अल्फाज व मायने और नए अल्फाज को जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करना है ये आपको बताया जाएगा। गज़ल की तारीफ़ आपको बताई जाएगी और दीगर असनाफ में इसकी क्या अहमियत है इस पर रोशनी डाली जाएगी। जी, ये जो गज़ल आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मीर तकी मीर साहब आगरे के अंदर पैदा हुए थे और आगरे के बाद आप तशरीफ़ ले गए दिल्ली के अंदर, जहाँ पर आपने कुछ अर्सा क़याम किया और वहाँ पर शेर व सुख़न की महफ़िलें जो होती थीं उसके अंदर आपने शिरकत फरमाई। लेकिन जब दिल्ली के ऊपर मुख्तलिफ़ हमले होना शुरू हुए, जब दिल्ली को उजाड़ा गया, दिल्ली बर्बाद हुआ, तो फिर आपने दिल्ली को छोड़कर लखनऊ के अंदर आप तशरीफ़ ले गए। वहाँ पे आपने हिजरत की, जहाँ पर आपकी बहुत आवभगत की गई और काफ़ी आपने नाम का नुमाया। आज की इस गज़ल के अंदर जो गज़ल है मीर तकी मीर साहब की हिस्सा अलीफ जो था बेटा वो हमने पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये मीर तकी मीर साहब की है और ये हिस्सा बे है। मीर तकी मीर साहब का उर्दू अदब के अंदर बहुत एक नाम है, एक मकाम है। मीर तकी मीर साहब जो गालिब के हम असर थे, लेकिन उस वक्त गालिब साहब की जो ज़िंदगी है, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की जो उम्र थी उस वक्त 13 बरस थी जब मीर तकी मीर साहब का इंतकाल हुआ। तो यूँ हम कह सकते हैं कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब साहब जो थे वो मीर तकी मीर साहब के हम असर थे। तो ये तारुफ था मीर तकी मीर साहब का। अब हम बढ़ते हैं आज की गज़ल के पहले शेर की तरफ। जो पहला शेर होता है इसको हम मतला बोलते हैं। मतला क्या क्या मतलब होता है? तुलू होना, यानी इस वजह से इसको मतलब बोला जाता है कि चूँकि ये गज़ल का पहला शेर होता है और ये एक तुलू होता है, यानी गज़ल के सबसे पहले आता है, तो इसके लिए हम इसको मतला बोलते हैं। तो आज का जो मतला है वो हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी बुलंद ख़्वानी की जाएगी और फिर उसके बाद आपको मायने बताए जाएंगे। मायने के बाद इसकी तशरीह की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं आज के पहले शेर की तरफ, यानी मतला की तरफ। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नुहा गिरी का। ये अगर देखें बेटा पहला शेर, तो इसके अंदर एक लफ्ज़ आया है, पहला जो मिसरा है उसके अंदर ताजवरी। ताजवरी किसको कहते हैं? जिसके ऊपर ताज सजा हो, यानी जो ताज रखता हो। सही है। तो यहाँ पे ताजवरी से मुराद क्या है कि कोई भी फ़र्द जिसके सर के ऊपर ताज रखा हो और वो ताज का मालिक हो, कल उस पे यही शोर है फिर नुहा गिरी का। नुहा गिरी किसको कहते हैं? आहुजारी को कहते हैं, रोने को कहते हैं, रोने धोने को बोलते हैं। यानी इस पहले शेर के अंदर मीर तकी मीर साहब बता रहे हैं कि जिसको आज अज़मत मिली है, जिसको आज रिफ़त मिली है, जो आज ताज का मालिक है, एक ज़माना आएगा कि उसके ऊपर नुहागिरी होगी, उसी के ऊपर रोया जाएगा और यानी जो कमाल है उसको ज़वाल है, यानी हर कमाल के बाद ज़वाल होता है। तो यहाँ पर इस पहले मतला के अंदर मीर तकी मीर साहब बता ये रहे हैं कि जिसको अल्लाह पाक अरूज देता है, एक न एक दिन कभी ना कभी वो अपनी नाअहलियों की वजह से वो उसके ऊपर नुहागिरी होती है और वो ज़वाल की तरफ गामज़न हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ़ वही लोग कामयाब व कामरान होते हैं कि जो हकूक़े अल्लाह और हकूक़ुल इबाद का ख्याल करते हैं और वही लोग हकीकी मानों के अंदर कामयाब होते हैं। लेकिन इस शेर के अंदर बुनियादी तौर पर क्या बात बताई जा रही है कि जो ताजवरी है, जो आरज़ी हुकूमत है, उसके ऊपर नोहागिरी एक न एक दिन होती है
اس کے اوپر آہوزاری ایک نہ ایک دن لازمن ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں جی دوسری شعر کی طرف۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹارا میں یہاں ہر سفری کا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے بیٹا، آفاق کس کو بولتے ہیں؟ دنیا کو۔ اسباب لٹا رہا میں یا ہر سفری کا۔ سفری کس کو کہتے ہیں؟ جو سفر کرتا ہے، کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہے۔ ہاں، ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ اس دنیا میں ہے اور رہے گی، اور جو بھی اس دنیا کے اندر آتا ہے اپنے اسباب لٹا کے جاتا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یہاں ہی چھوڑ کے جاتا ہے، چاہے وہ اربوں کا مالک ہو، چاہے اس کی جائیدادیں ہوں۔ یہاں کا جو سفری ہے، یہاں کا جو مسافر ہے، وہ ایک نہ ایک دن یہاں سے خالی ہاتھ ضرور جاتا ہے۔ تیسرا شعر بیٹا، زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ مشکل الفاظ کے معنی بیٹا دیکھیے، زندان کس کو بولتے ہیں؟ قید کو، جیل کو۔ شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، شورش کس کو کہتے ہیں؟ جنوں کو بولتے ہیں، پاگل پن کو بولتے ہیں، اپنے جنوں کی۔ اب سنگ مداوا ہے اس اشفتہ سری کا۔ سنگ کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو بولتے ہیں، اور مداوا کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ مداوا کہتے ہیں علاج کو۔ اس اشفتہ سری کا اشفتہ سری کس کو کہتے ہیں؟ پاگل پن، جنون کو کہتے ہیں۔ یہ جو زندان ہے، جو جیل خانہ ہے، اس کے اندر بھی اپنے جنون کی، اپنے پاگل پن کی جو عادت ہے وہ نہیں گئی، لیکن جو پتھر ہے یہی ہے اس کا مداوا ہے، اس پاگل پن کا۔ یعنی جب تک انسان کی زندگی جو ایک جنون کے اندر گزرتی ہے، ایک پاگل پن کے اندر گزرتی ہے، اگر وہ پاگل پن جنون اگر صحیح سمت کی طرف ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے، اور اگر کامیاب و کامران نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جنون کے اندر، اس جنون کی جو سمت ہے وہ درست نہیں ہے۔ اب سنگ مداوا ہے اس اشفتہ سری کا۔ جو لوگ اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈال لیتے ہیں جو کامیابی و کامرانی ہے، تو پھر کچھ ایسی قوتیں بھی ہوتی ہیں جو اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کے اس پاگل پن کی طرف دوڑتے ہیں اور اس کو ختم تو کر دیتے ہیں، لیکن جو جنون کی کیفیت ہوتی ہے وہ اپنے پیچھے نقش لازمن چھوڑ کے جاتی ہے۔ جی بڑھتے ہیں چوتھے شعر کی طرف۔ آج زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گیری کا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں بیٹا، زخم جگر، جگر کا زخم بولتے ہیں، داور محشر کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ انصاف طلب ہے تیری بیداد گیری کا۔ بیداد گیری کس کو کہتے ہیں؟ ظلم و زیادتی کو کہتے ہیں، کہ ہر زخم جگر، جو جگر کا زخم ہے وہ داور محشر سے ہے۔ یعنی یہاں پہ میر تقی میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میرے جگر کے اوپر زخم لگے ہیں وہ میں نے داور محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں نے پہنچا دیے ہیں۔ انصاف طلب ہے تیری بیداد گیری کا۔ اب وہ انصاف میں طلب کرتا ہوں، اپنے محبوب نے جو ظلم و زیادتی میرے اوپر کی ہے اس کا میں اللہ تعالیٰ سے انصاف طلب کرتا ہوں۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگے شیشہ گری کا۔ اس میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ آفاق جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دنیا کو بولتے ہیں، کارگے شیشہ گری کس کو بولتے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں پہ شیشہ بنایا جاتا ہے۔ تو کوئی سی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ شیشہ بنایا جاتا ہے، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے شیشے کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر انسان کو چلنا دشوار ہوتا ہے۔ یعنی میر تقی میر صاحب نے اس دنیا کو ایک شیشہ گری کی دکان سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ اس دنیا کے اندر چلنے سے ہمیں سوچنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، اور کہ کہیں چلتے ہوئے پاؤں زخمی نہ ہو جائیں، یعنی ہر ایک قدم ہمیں سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوتا ہے۔ آگے بیٹا آخری جو شعر ہے وہ دیکھیے، اس کو ہم مقطع بولتے ہیں۔ مقطع جو آخری شعر ہوتا ہے غزل کا، اس کو ہم کیا بولتے ہیں بیٹا؟ مقطع بولتے ہیں، اور اس کے اندر شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے۔ چک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ اس میں آپ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ جگر سوختہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جگر جو کہ جلا ہو، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ چراغ سحری کس کو کہتے ہیں؟ صبح کا چراغ۔ یعنی اس کے اندر شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ جلدی آؤ اور میری آ کے خبر لو، کیونکہ جس طرح چراغ سحری یعنی صبح کا جو چراغ ہوتا ہے جس کو رات کو جلایا جاتا ہے اور صبح تیل ختم ہونے پر وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح میری جو جان ہے اب ختم ہونے کو آئی ہے، تو آؤ اور آخری ملاقات میرے سے کر لو، اور تاکہ اس زندگی کے اندر میں تمہارا دیدار کر سکوں، تمہارے کو دیکھ سکوں۔
اچھا بیٹا، یہ آج کی ہم نے غزل پڑھی، غزل کے اندر میں نے آپ کو تشریح بتائی، اور یہ اب اپنے گھر کا کام کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے میر تقی میر صاحب کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں، اس سے پہلے جو آپ نے جانا ہے یا جو اس غزل کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے وہ آپ نے نوٹ اس کے اوپر لکھنا ہے، اس کے اوپر ایک مختصر آپ نے نوٹ لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال کیا ہے، آپ نے جو نئے الفاظ کے جو معنی ہیں جو سیکھے ہیں اس کے اندر، اس غزل کے اندر، اس کو آپ نے اس کے الفاظ، یعنی ایک طرف آپ نے الفاظ لکھنے ہیں، دوسری طرف اس کے معنی لکھنے ہیں، اور پھر اس کو کیا کرنا ہے، انہی الفاظ کو، یعنی جن کے آپ نے معنی لکھے ان الفاظ کو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یعنی پہلے الفاظ لکھے، پھر اس کے معنی لکھ کر آپ نے جو الفاظ لکھے ہیں، جو نئے الفاظ آپ کو آئے ہیں، ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ ایک آپ نے کام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی دو اشعار کی آپ نے تشریح لکھنی ہے، یعنی کوئی سے بھی دو اشعار لینے ہیں غزل کے، اور لینے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، جس طرح آپ لکھتے ہیں، سب سے پہلے اشعار لکھتے ہیں، اشعار کے بعد پھر آپ حوالہ لکھتے ہیں، حوالے کے بعد پھر آپ تشریح لکھتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے کوئی سے بھی دو اشعار لینے ہیں، اشعار کے پھر آپ نے اسی طرح ہر جو اشعار ہیں ان کی ظاہر سی بات ہے حوالہ تو ایک ہی ہوگا، لیکن اس کے بعد جو تشریح آپ نے لکھنی ہے اس اشعار کو خوب اچھی طرح سے پڑھ کے، اگر آپ کو معنی نہیں آتے تو جیسا کہ شروع کے اندر میں نے آپ کو بتایا معنی، وہ اس کی مدد سے، اس ویڈیو کی مدد سے آپ نے اس کے معنی تلاش کر کے اس کی آپ نے تشریح اپنے الفاظ کے اندر کرنی ہے، اور یہ آپ کا بیٹا گھر کا کام ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو مکمل کریں گے۔